برائے نور امام زمانہ بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الحمد لأهله والصلاة على أهله بسم الله الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين العبد المؤيد الرسول المسدد سبحان الله المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد المصطفى اللہم صلی علی محمد وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المعصومين المظلومين بسم الله ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فصائلهم وغاصبي حقوقهم من شوم عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال حق سبحانه في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللہم صلی علی محمد روزہ مبارک جمعہ سے پہلے کہ اپنی بات شروع ہو التماس ہے جملہ مومنین مومنات بسم الله بسم الله حاضرین کہ مبارک لمحات میں جتنے بھی مرحومین ہمارے درمیان سے رخصت ہوئے بالخصوص ذاکر اہل بیت جو اسی مقام پر سال ہاں سال ذکر اہل بیت علیہ السلام سے مشرف ہوتے رہے بسم الله بسم الله جناب ذاکر ملک غلام رضا صاحب ذاکر ملک محمد خان ذاکر ملک فتح خان ذاکر ملک فضل مولا ملک عنایت حسین ملک ممتاز حسین ملک غلام علی ملک طرابی و ملک الطاف حسین جعفری اور ان کے لیے ہم انشاءاللہ سورہ فاتحہ پڑھیں گے کچھ افراد کے لیے صحت و سلامتی کی دعا مطلوب ہے بارگاہ حق تعالیٰ سے محمد و علی محمد کے وسیلے سے جناب ملک قاسم رضا ملک محسن رضا ملک امتیاز علی ملک مظفر صاحب اور ان کے فرزندان ملک عنایت حسین حق تعالیٰ ان سب کو اپنی سو پناہ میں رکھے اوپر جو نام لیے گئے ان کے درجات کی بلندی کے لیے اور ایثار ثواب کے لیے سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کی تلاوت کیجیے
ایک ایسی شخصیت کی صد ثواب کے لیے مجلس ہے جو خود اہل بیت علیہ السلام کے ذاکر تھے، خود اسی مقام پر انہیں یہ شرف حاصل رہا کہ اس منبر سے اہل بیت علیہ السلام کی فضیلتیں، ان کی مصیبتوں کا سالہ سال تذکرہ کرتے رہے۔ بظاہر خود ان کی زبان سے ادا ہونے والا ہر لفظ ان کے لیے ذخیرہ آخرت ہے، لیکن آج جب ان کی سارے ثواب کے لیے مجلس برپا کی جا رہی ہے تو جسم سے روح الگ ہو جانے کے بعد انسان کا جسم قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے، لیکن ایسا نہیں کہ اس کی روح بھی قبر میں نہ ہو۔ تو پھر زیارت قبور کا فلسفہ کیا ہے؟ اس لیے چونکہ 10 سال 20 سال 60 سال 70 سال شہید عبدالحسین دستغیر نے اپنی کتاب میں، باقی علماء نے یہ بات تحریر کی، فلسفہ زیارت اہل قبور کیا ہے؟ اس لیے چونکہ یہ روح اس جسم کے ساتھ سالہ سال متصل رہتی ہے، تو اتنے طویل سال گزارنے کے بعد پھر جدا ہونے کے باوجود اسی مقام پر قبر سے قریب تر انسان کی روح واقع ہوتی ہے، اس انسیت کی بنا پر، ورنہ روح مجرد ہے، روح بسیط ہے، روح آزاد ہے، روح کو اب کوئی مستقر یا محل نہیں چاہیے، روح کے لیے کوئی قید و بند نہیں ہے۔ لیکن وہاں اس مقام پر جانے کا فلسفہ یہ ہے کہ روح ہے انسان اس کے جسد سے، اس مکان سے جس میں ایک عرصے تک انسان مقیم رہتا ہے، اس کی روح اس سے مانوس ہونے کی بنا پر وہاں اس کا حضور رہتا ہے، اس لیے انسان بھی قبر پر جاتا ہے۔ تو کیسا انسان جس کی زندگی کی 30-40 سال مسلسل ذکر اہل بیت میں گزرے، اور وہ بھی اس مقام پر، اس بارگاہ میں، اس مسند سے، اس منبر سے، تو یقینی طور پر ایسے ذکر کرنے والے ذاکر کی روح اس مقام سے مانوس ہے۔ روحی طور پر جناب ذاکر جو مرحوم ہوئے، اور بلکہ جس طرح سے میر انیس سے پوچھا گیا، میر انیس نے اپنی زندگی میں صرف ایک مرتبہ ایک عشقیہ غزل لکھی، اور جب یہ بات ان کے دادا تک پہنچی جو خود شاعر تھے، ان کے باپ شاعر تھے، ان کے پردادا شاعر تھے، دادا تک جب یہ خبر پہنچی کہ میر انیس نے اپنی جوانی کے زمانے میں یہ عشقیہ اشعار لکھی، بلایا اور صرف ایک بات کی، کہا انیس ہم 7 پشتوں سے شاعری کر رہے ہیں، اور ہم میں سے نہ میں نے، نہ تمہارے باپ نے، نہ میرے اجداد نے حسین ابن علی سے ہٹ کر کسی اور سے متعلق کبھی کوئی شعر نہیں کہا۔ آج تم سے یہ غلطی ہو گئی، لیکن آئندہ کبھی غیر از حسین کسی انسان کے لیے قلم نہ اٹھانا، کسی سے متعلق شعر نہ لکھنا۔ تو میر انیس کہتے ہیں میں نے اپنے دادا سے یہ وعدہ کیا کہ میری پہلی اور آخری غلطی، اس کے بعد پھر زندگی میں دوبارہ کسی سے متعلق کوئی عشقیہ شعر نہیں لکھوں گا۔ پھر تا حیات انیس نے اپنی زندگی میں غیر ذات حسین ابن علی کوئی کلام نہیں لکھا، آپ کی فضیلتیں لکھی، آپ کے مسائل کو قلم بند کیا، کربلا والوں کا ذکر کیا۔ تو کسی نے جب انیس سے سوال کیا، آپ کے شاگرد نے، کہ جناب انیس کتنے عرصے سے آپ مدح حسین میں مصروف ہیں، ذکر حسین میں مصروف ہیں، حسین سے متعلق کتنے عرصے سے لکھ رہے ہیں؟ تو کیا جواب دیا؟ برجستہ جواب دیا، اور فی البدی شعر کا کہا کہ 7ویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں، اور عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاحی میں۔ اب جب سید صاحب نے مجھے یہ کاغذ عنایت کیا کہ یہ نام ان کے لیے فاتحہ پڑھی، تو میں دیکھ رہا تھا کہ مسلسل ایک کے بعد دوسرے ذاکر، دوسرے کے بعد تیسرے ذاکر، تو ایک ایسا خانوادہ
جو زندگیوں میں ذکر اہل بیت کی سعادت سے بہرہ مند رہا، ان کے درجات کا تعین کس طرح سے کیا جائے، میں صرف ایک جملہ کہوں اور بات تمام کروں اور آگے بڑھوں آیت کے حوالے سے۔ میدان خم غدیر میں جب ختمی مرتبہ نے خطبہ غدیر ارشاد فرمایا تو حسان بن ثابت رسول اسلام کا ایک صحابی جیسے ختمی مرتبہ نے خطبہ تمام کیا، ممبر سے نیچے نہیں، ممبر پر بیٹھے تھے، بات تمام کی تو حسان بن ثابت رسول اسلام کا صحابی اٹھ کے کھڑا ہوا، کہا یا رسول اللہ کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ آپ نے ابھی جو خطبہ ارشاد فرمایا نثر کی شکل میں، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کے کلام کو نظم کی شکل میں لے لوں، شعر کی صورت میں لے لوں، جو آپ نے نثر کی حالت میں کہا وہ سب میں شعر کی حالت میں کہہ دوں۔ ختمی مرتبہ نے اجازت مرحمت فرمائی۔ اب حسان نے فی البدی اشعار شروع کیے، 100 سے زیادہ بند ہیں، اور اسی تذکرہ ولایت کو بھی جب ڈھالا شعروں کی شکل میں تو ختمی مرتبہ نے حسان بن ثابت کے کلام کو سن کے یہ جملہ ارشاد فرمایا، اے حسان ابن ثابت، ایک روح القدس اس وقت تک تمہاری تائید کرتا رہے گا جب تک کہ تو محمد و آل محمد کی تائید کرتا رہے گا۔ تو یہ نام جن میں زندگی بھر ذکر اہل بیت کیا اور ختمی مرتبہ اور خدا کی تائید میں رہے، اللہ کی مؤید، یقیناً ان کے درجات بلند ہیں، حق تعالیٰ ان کے درجات کو مزید بلند فرمائے۔ میں نے گزشتہ نشست میں جو گفتگو کی وہ آیت تطہیر سے متعلق کچھ کلمات کہے، اور برادران اہل تسنن کے جو اساسی ترین کتابیں بخاری ہے، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد، اور ایک سے بھی پہلے جو بخاری اور مسلم کے اساتید نے کتابیں لکھی ہیں، مسند ابو یعلا مطلی اور مصنف ابن عبد الرزاق کے، مصنف ابن ابی شیبہ، اور اس طرح کی جو دیگر کتابیں، اور اس کے بعد وہ کتابیں جو متون ہیں اور فرق اسلامی کے یہاں ستون کی حیثیت رکھتی ہیں۔ میں نے مختلف حوالوں سے اس آیت کے جو مصادیق ہیں ان 5 شخصیات سے متعلق عرض کیا، اور ایک نام نہاد روشن فکر نے جو کچھ عرصہ پہلے گستاخی کی اور کہا کہ علی داماد رسول ہے اور کبھی داماد خاندان کا حصہ نہیں ہوتے، داماد اہل بیت میں شامل نہیں ہوتے۔ اس بنا پر میں نے کچھ گزارشات اس حوالے سے بھی کی، وہیں سے اپنی بات آگے بڑھوں گا۔ انما میں نے عرض کیا کہ ہم ایک مخصوص معنی شاید نہ کر سکیں اس آیت کی بلاغت اور وسعت کے مد نظر، اس لیے کہ میں نے ایک قاعدہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جار و مجرور اور ظرف مظروف ہمیشہ کسی اسم یا فعل سے متعلق ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے انما، یہاں تک کہ بزرگان محدثین قرآن کے مفسرین نے 114 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو قرآن میں استعمال ہوا، ہر ایک کا معنی دوسری بسم اللہ سے الگ کیا، یہاں تک کہ 29 مرتبہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ آیت کا تکرار ہے، بظاہر تکرار ہے، لیکن علوم قرآن کی ماہرین نے ہر دفعہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کا معنی الگ بیان کیا، سیاق و سباق سے معنی اور مفہوم بدل جاتا ہے۔ بات جا رہے اس مضاف اللہ موصوف، رحمان صفت اول، رحیم صفت ثانی ہی مل کر اس مضاف کے لیے مضاف الیہ اور مضاف الیہ مل کے لیے بات جا رہی مجرور، تو یہ جار و مجرور ہمیشہ اسم یا فعل سے متعلق ہوتے ہیں، تو جب اسم یا فعل سے متعلق ہیں تو اب وہ متعلق فرق کرے گا، مورد بدلنے سے جیسے جیسے متعلق بدلے گا ویسے ویسے متعلق کا معنی الگ ہوتا چلا جائے گا، کبھی اقرأ ہو تو معنی الگ ہوگا، اشرع ہو تو معنی الگ ہوگا، استعین ہے تو معنی الگ ہو جائے گا، جتنے متعلق فرض کریں گے۔ اس لیے 114 مرتبہ اگر بسم اللہ استعمال ہوا قرآن میں تو اس کے مفاہیم الگ ہیں، جو بسم اللہ سورہ فاتحہ کے آغاز میں ہے اور جو بسم اللہ سورہ بارکہ البقرہ کے آغاز میں ہے، دونوں کا مفہوم ایک نہیں ہے، دونوں کا مطلب ایک نہیں ہے، الگ مفہوم ہے۔ سورہ ناس میں، سورہ قدر میں، سورہ نحل میں اور دیگر صورتوں میں جہاں جہاں بسم اللہ آ رہا ہے، سورہ کی مناسبت سے سیاق و سباق کے ساتھ مفہوم بدل جاتا ہے، معنی بدل جاتا ہے۔
باطن کے اعتبار سے. اسی طرح سے انما سے متعلق میں نے وقت کی کمی کے بعد جتنے اشارے کر سکتا تھا کیے، لیکن آج مزید ہم دوسرے مرحلے کی طرف آگے بڑھیں گے. آپ اس سے ہٹ کے بھی جتنا سوچیں گے، جو قرآنیات کا ذوق رکھتے ہیں، قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں، ان کے لیے میں نے یہ ایک رہنمائی جو طالب علم ہونے کی حیثیت سے عرض کر سکتا تھا عرض کی. انما کو اگر آپ یریدو سے متعلق لیتے ہیں، اللہ سے متعلق لیتے ہیں، یذہب سے کس سے متعلق لیتے ہیں، اسی اعتبار سے مانا. لیکن آپ انما کو اس آیت میں مذکور جس لفظ سے بھی متعلق لیں گے، جس لفظ سے بھی متعلق لیں گے، تو صرف اور صرف اس سے اہل بیت علیہ السلام کی فضیلت کا ایک نیا پہلو روشن ہوگا. بسم اللہ. کسی اور کی فضیلت اس سے نہیں نکل پائے گی، چاہے آپ جہاں جتنا کوئی زور علمی سرچ کر لیں. انما یہ مفید حاصر ہے، یعنی صرف یہی. اب اس کو اگر یریدو سے متعلق میں نے سارے معنی بیان کی، تکرار نہیں کر، اب آگے بڑھیں. انما یرید اللہ، اللہ کا ارادہ صرف یہی ہے. یا اللہ کا ارادہ صرف یہی ہے. ابھی آپ نے اس انحصار کو ارادہ خدا کے ساتھ جب تعلق رکھے، اگر ذات خدا کے ساتھ رکھ کے معنی کریں گے تو الگ ہے، ارادہ کے ساتھ معنی کر کے کریں گے الگ ہے، تطہیر کے ساتھ اگر اسے جوڑیں گے الگ. اب وہ خود معنی کرتے جائیں. اللہ کا ارادہ یہی ہے. اور ارادہ کیا ہے؟ ارادہ خدا ایک مستقل بحث ہے. اگر اس وقت دنیا میں پھیلے ہوئے 7 ارب نفوس کی قیمتوں کا تعین کرنا ہو کہ کون کتنا قیمتی ہے اور کس انسان کی کتنی قیمت لگائی جائے، تو قیمت کا تعلق ظاہر سے نہیں ہے، نہ رنگ سے، نہ جسم سے، نہ یہ کس کی گوشت کا وزن کتنا کلو ہے، یہ اتنے من وزن ہے. نہ، قیمت کا تعلق اور تعین اس کی صفات سے کیا جائے گا. اور امیر المومنین نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی بھی انسان کی قیمت کا تعین اس کے جوہر ارادہ سے کیا جائے گا. اگر کوئی اپنے اندر ارادہ نہیں رکھتا، بے شک علم ہو اور دیگر صفات، لیکن ارادہ کی قوت سے محروم ہے، تو یہ امیر المومنین کی نگاہ میں ایک بے قیمت اور بے ارزش شخص ہے. اس کی کوئی قیمت نہیں. یہاں تک کہ چہل حدیث جو خمینی بت شکر نے تحریر فرمائی، 27 سال کی عمر میں لکھنا شروع کیا، 40 سال کی عمر میں جا کے مکمل کی. ان کی زندگی کی بہترین کتابوں میں سے ایک یہ کتاب چہل حدیث. اس میں جو سب سے پہلی حدیث کی شرح کر رہے ہیں، اس میں یہ جملہ کہا کہ موسیقی سننا شرعی اعتبار سے، فقہی اعتبار سے کیا گناہ رکھتا ہے. وہ جناب دستغیب آپ دیکھ لیجئے گناہ کبیرہ میں اس سے متعلق تفصیلی بات کی، 60 صفحات سے زیادہ اس پہ بات ہے، اس کا گناہ کیا ہے، لیکن اس کا اثر اور نتیجہ کیا ہے. جیسے شراب ہے، اب اگر کوئی شراب کو مثلا پیپسی یا کوک سمجھ کے پی لے، اب اسے گناہ نہیں ہے. اگر جانتے ہوئے پیے گا تو گناہ ہے، لیکن اگر مشروب سمجھ کے پی لیا تو گناہ نہیں ہے. لیکن کیا اس پر یہ نشہ اثر نہیں کرے گا؟ گنہگار نہیں ہے، فراموشی کی وجہ سے بھول کر غلطی لگی پی لیا، اثر یہ ہوگا کہ اس کی عقل زائل ہو جائے گی. اور حرمت کا فلسفہ بھی یہی ہے کہ انسان کی عقل زائل ہو جاتی ہے، اس لیے اللہ نے شراب کو حرام کر رکھا. اسی طرح سے ارادہ کی بات کرتے ہوئے خمینی بت شکر نے چہل حدیث کی پہلی حدیث میں جملہ لکھا، کہا کہ ہمارے استاد نے ہمیں ارادہ کی بحث میں ایک جملہ کہا کہ موسیقی سننے کا کم ترین نقصان جو انسان کو دنیا میں ہوتا ہے، جو انسان موسیقی سنتا ہے اس کا نقصان، سزا میں اس کی بات نہیں کر رہا، دنیا میں کیا ہوگا یا آخرت میں کیا ہوگا، نہ، نقصان کیا ہوگا، دنیا میں کیا نقصان ہوگا. تو خمینی بت شکن فرماتے کہ میرے استاد نے، ہمارے استاد نے ہمیں یہ بتایا کہ موسیقی سننے کا کم ترین نقصان دنیا میں یہ ہوتا ہے
کہ انسان کی قوت ارادہ اس کے ہاتھ سے سلب ہو جاتا ہے، ارادے کی طاقت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور علی نہج البلاغہ میں کیا فرما رہے ہیں؟ انسان کی قیمت اس کا ارادہ ہے۔ آپ اپنی مجالس میں کیا نعرہ لگاتے ہیں؟ حسین زندہ باد، یزید مردہ باد، یا حسینیت زندہ باد اور یزیدیت مردہ باد؟ تو حسینیت زندہ باد کا بنیادی ترین رکن جو حسین ابن علی کا ارادہ ہے، پائیدار اور لازوال ارادہ۔ جیسا کسی شاعر نے بہت خوبصورت اس کیفیت کو بیان کیا، کہا کہ سجدے میں سر جھکا ہوا اور نیزے پہ سر بلند، یہی سر ہے، ایک نقطے پر جھکا ہوا ہے، دوسرے نقطے پر بلند ہے، سجدے میں سر جھکا ہوا، نیزے پہ سر بلند، اقرار بھی کمال ہے، انکار بھی کمال ہے۔ اس اقرار کے لیے بھی ارادہ چاہیے اور انکار کے لیے بھی ارادہ چاہیے۔ تو جوہر بشر ارادہ۔ آپ اب تک جو 8,500 سالہ انسانی تاریخ میں جو کام انجام پائے بڑے بڑے علماء کرام تشریف فرمائے، ہمارے پاس جو فقہی دورہ ہے جب یہ مصر میں پہنچا ہے، جواہر الکلام علامہ شیخ حسن نجفی کا 43 جلدوں پر مشتمل یہ فقہی دورہ، طہارت سے لے کر دیات تک 56 ابواب کو جس خوبصورتی سے اور جس طریقے سے علامہ شیخ حسن النجفی نے تحریر کیا اپنی زندگی خرچ کر کے، تو آیت اللہ شاہ آبادی جو سائنس کے بھی استاد تھے، ریاضی کے بھی استاد تھے، فلسفے کے بھی استاد تھے، وہ فرماتے کہ جب میں مصر گیا اور علماء مصر کے سامنے اس نجفی عالم کی یہ کتاب دنیا فقہ کی بے نظیر کتاب رکھی تو کہا وہ حیرت سن کے کھڑے ہو گئے کہ یہ ایک آدمی نے لکھا ہے اس کتاب کو۔ یہ 43 جلدیں شاہکار ہیں علامہ شیخ حسن نجفی کی، لیکن اس کی جو 7ویں جلد ہے، ان کا اکلوتا بیٹا تھا اور بیٹا بھی نابغہ روزگار اور لائق اور ذہین اور قابل شخصیت اور آپ کا شاگرد بھی تھا جس نے جوانی میں کتابیں لکھی۔ تو اچانک کسی حادثے کے باعث اکلوتے بیٹے کا انتقال ہوا، اور انتقال چونکہ شام میں ہوا، شام کے وقت ہوا، تو اب رات میں تدفین مناسب نہیں تھا، تو مولا متقیان کے حرم کے اکناف میں اطراف میں جو حجرے بنے ہوئے تھے ان میں سے ایک حجرے میں اس جوان کی میت کو رکھا گیا، اور علامہ شیخ حسن نجفی ساری رات میت کے قریب بیٹھے رہے، پہلے 1-2 گھنٹے قرآن کی تلاوت کی، اور پھر آپ اٹھائیے 7ویں جلد اس کے نیچے جملے درج ہیں، اس کے بعد پھر جواہر الکلام کی تصنیف کا کام رات کے باقی حصے میں 1-2 گھنٹے تلاوت قرآن کرنے کے بعد سحر تک نماز شب کے وقت تک اس روز بھی اس کتاب کی تحریر کا کام نہیں چھوڑا، اس لیے اتنا عظیم شاہکار سامنے آیا۔ اور کتاب میں لکھا کہ یہ کلمات اور یہ صفحات میں اپنے بیٹے کی میت پر بیٹھ کے لکھ رہا ہوں، ان کا اجر و ثواب بیٹے کی روح کو ہدیہ کر رہا ہوں۔ تو یہ شاہکار جو وجود میں آئے ارادے کی وجہ سے، ارادہ جوہر ہے۔ جتنے بھی بڑے بڑے کام ہوئے تاریخ انسانی میں، وقت محدود ہے، کبھی میں آپ کی خدمت میں ارادہ سے متعلق انسان کی شخصیت کا جوہر اور انسان کی روح کی قیمت کا تعین جوہر ارادہ سے، لیکن بشر کا ارادہ ناپائیدار ہے۔ بشر کا ارادہ جتنا بھی مضبوط ہو کہیں نہ کہیں ٹوٹ جاتا ہے، اور بشر کے ارادے کو سمجھانے کے لیے امیر المومنین نے فرمایا کہ میں نے ارادوں کے ٹوٹنے سے، اس سے متعلق علی اپنے ارادے سے متعلق گفتگو نہیں کر رہے، کہ میں نے ارادوں کے ٹوٹنے سے خدا کو پہچانا ہے کہ صبح میں کچھ ارادہ کرتے ہیں اور شام میں کچھ اور ارادہ کر لیتے ہیں اور دوسرے دن پھر کوئی اور ارادہ، لیکن خدا ہے جس کا ارادہ اٹل ہے، جس کا ارادہ پائیدار ہے،
اگر خدا کے ارادے ٹوٹنے پہ آئیں تو پھر کائنات نابود ہو جائے. کبھی کچھ اور ارادہ ہو دوسرے دن ارادہ بدل جائے. نہیں, یہ کائنات ختم کر دے گی, نئی کائنات بناتے ہیں نہ. ارادہ الہی پائیدار ہے اور یہ 14 نور اللہ کے ارادے کے مظہر ہے, اس لیے ان کے ارادے بھی ناپائیدار ہیں. اور سورہ مبارکہ یاسین کے آخر میں ارادہ خداوندی کی بات کی ہے. خمینی مجھ چکر میں کبھی عرض کروں گا, لیکن اب آگے بڑھیں گے. یہ ارادہ خدا ہے جو جس کی پائیداری اور استحکام میں اور مضبوطی میں اصلا ہر طرح کے شک و ریب سے ماورا اللہ کا ارادہ ہے. انما یرید اللہ. اور اگر اس انما کو یریدو سے متعلق کریں گے تو پھر معنی یہ ہوگا کہ اللہ کا ارادہ صرف یہ ہے. تو جب ارادہ خدا منحصر ہو رہا ہے, اب قیمت سمجھنی. انما یرید اللہ لیذہب, یہاں تک پہنچے تھے. لیذہب, ذہب ہو گیا, ذہب علی علی گیا. اور اگر آپ کہنا چاہتے نہیں علی لے گیا, اب کیا کریں گے؟ اب اس میں 3 کام ہیں. 3 کام کرنے سے فعل لازم متعدی بن جاتا ہے. یا باب تفعیل میں لے جائیں, یا باب افعال میں, یا حرف جر کا استعمال کریں. تو ذہب کا مطلب ہو گیا, لیکن جب باب افعال میں لے کے گئے ہیں اب ہو گیا اذہبا. اذہبا وہ لے گیا, ذہبا ہو گیا, اذہبا وہ لے گیا. یذہبو وہ جاتا ہے یا جائے گا, یذہبو وہ لے جاتا ہے. انما یرید اللہ, اللہ کا ارادہ صرف یہ یذہب لیذہب کہ وہ دور کرے. اب یہ معنی میں عارضی طور پہ کر رہا ہوں, ورنہ اس کا معنی کیا بنے گا وہ میں آپ کی عدالت کی سپورٹ کروں گا کہ جو فیصلہ آپ دے وہ معنی ہم کریں گے, اور آپ اپنے عقل اور عدل اور انصاف کے تقاضوں سے خود معنی کیجیے. یذہب, اب یہاں پر پہلے مرحلے میں تو کہا کہ یذہب کا مطلب یہ کہ اللہ دور کرے. وَيُطَهِّرَكُمْ, اور دوسری مرتبہ اس لفظ کا کیا معنی کیا گیا؟ اور تمہیں پاک کرے. لِيُذْهِبَ, تم سے دور کرے, رجسا, رجس کو, ہر پلیدی رجس کا مصداق ہے. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام, یہ سب قرآن فہرست گنوائی. رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ, یہ سب رجس ہے. کائنات کی ہر پلیدی رجس کا مصداق ہے. تو آیت کا معنی ہم کریں گے کہ انما یرید اللہ لیذہب, اللہ نے صرف یہ ارادہ کر رکھا ہے کہ وہ دور کرے رجس کو عنکم, تم سے, اہل البیت. اس کی تفسیر ہے کم کی. وَيُطَهِّرَكُمْ, اور تمہیں پاک کرے. تطہیرہ جیسے پاک کرنے کا حق. اب اگر یہ معنی کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاک کرے اور دور کرے. اس کا مطلب کبھی قریب تھے, کبھی مبتلا تھے. تو ہم کیا معنی کرتے ہیں؟ ہم معنی کرتے ہیں کہ دور رکھے اور پاک رکھے. تو آپ مجھ سے پوچھیں کہ یہ معنی کس بنیاد پہ کر رہے ہیں؟ اور عجیب بات ہے, واقعاً عجیب بات ہے. ایک مرتبہ جب مفہوم آیت کا بیان کرنا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ معنی یہ دور کرے اور پاک کرے. یعنی پہلے نجس سے, پہلے رجس قریب تھا, دور کرے اور اب پاک کرے. تو لیذہب کا معنی اور یطہرکم کا معنی دور کرے اور پاک کرے. اور جب مصداق کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں فلاں بھی شامل ہے, فلاں بھی شامل ہے, فلاں بھی شامل ہے. یعنی خود کو بھی پتا ہے کہ یذہب کا مطلب کیا ہے. اگر لیذہب میں کوئی شرف نہ ہو اور کوئی کمال نہ ہو تو پھر دوسروں کو اس میں شامل کرنے کی کوشش کیوں کی جا رہی ہے؟ تو زور لگانے کے باوجود پھر بھی من میں چور تھا کہ نہ, مفہوم تو وہی ہے. اس لیے کوشش کی گئی کہ
یا فلاں فلاں کو بھی اس آیت کا مصداق قرار دیا جائے، لیکن نہ، اب علماء کرام تشریف فرمائیں اور میں ان کی موجودگی کا استفادہ کرتا ہوں۔ یہ سورہ مبارکہ رحمان میں پروردگار فرماتے ہیں وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ۔ تو آپ میری رہنمائی کر کے معنی کر دیں، وَالسَّمَاءَ اور آسمان، رَفَعَهَا، رَفَعَ اس نے بلند کیا، ہاں کی زمین لوٹ رہی ہے سما کی طرف، اور آسمان کو اس نے بلند کیا۔ تو کیا مطلب ہے؟ کیا اس کا مطلب یہ کہ پہلے آسمان جیسے ہمارے، یہ تو ابھی آپ چھت کے نیچے بیٹھے ہیں، اگر امام بارگاہ کے سین میں مجلس ہو یا آپ اپنے گھر میں کر رہے ہیں، یا جیسے اسی روڈ پر آپ کی بڑی عیدگاہ ہے اور شعبان کے اوائل میں مجھے بھی آنے کا اتفاق ہوتا ہے، اس میں آپ شامیانے لگاتے ہیں، تو ان شامیانوں کے نیچے آپ ڈنڈے رکھتے ہیں اور ان ڈنڈوں کو وسط میں لے جا کے ان شامیانے کو بلند کر دیں۔ تو کیا خدا یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا، کہ اس نے آسمان کو بلند کیا؟ مثلا آسمان زمین کے اوپر پڑا ہوا تھا اور پھر اللہ نے فرشتوں کے ساتھ مل کر اسے اوپر اٹھایا اور بلند کیا۔ تو کیا یہ معنی کریں گے؟ کیوں یہ معنی نہیں کریں گے؟ رفع کا مطلب تو اٹھانا ہے، لیکن آپ یہاں یہ معنی نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ معنی ان کے ساتھ، اس لفظ کے ساتھ درست نہیں ہے۔ آسمان کو اللہ نے پہلے دن سے ہی بلند رکھا ہے، ورنہ زمین تو محدود ہے، آسمان کے سامنے زمین کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ کروڑوں زمینیں، اربوں زمینیں آسمان میں سما جائیں، آسمان تو زمین کے اوپر آ نہیں سکتا کہ زمین پہ پڑا ہو خدا کے اٹھایا، نہ، مفہوم یہی ہے کہ ہم نے آسمان کو بلند رکھا۔ اور قریب آئیے، وہ جملہ جو آپ ہر روز دن میں صبح سے لے کے شام تک 10 مرتبہ استعمال کرتے ہیں، کوئی مسلمان ایسا نہیں جو ہر روز 10 مرتبہ یہ جملہ استعمال نہ کرے اور اپنی زبان پر نہ لے کے آئے۔ کیا؟ اہدنا الصراط المستقیم ہے کوئی مسلمان؟ تیسری چوتھی رکعت میں آپ کو اختیار ہے، چاہے تو تسبیحات اربع پڑھیں، سبحان اللہ 1، والحمدللہ 2، لا الہ الا اللہ 3، اللہ اکبر 4، یہ تسبیحات اربع آپ کو اختیار ہے۔ تیسری رکعت میں، چوتھی میں، چاہے تسبیحات اربع پڑھیں یا سورہ فاتحہ پڑھیں، لیکن پہلی اور دوسری رکعت میں چھوٹ نہیں۔ تو 5 نمازوں کی پہلی 2 رکعتیں ہر رکعت میں فاتحہ واجب ہے۔ پیغمبر نے فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، نماز نہیں ہے فاتحہ کے بغیر۔ تو 10 مرتبہ ہر مسلمان دن میں پڑھتا ہے فاتحہ اور کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ تو کیا مانا؟ تو مجھے سیدھا راستہ دکھا۔ اور اگر یورپ کا باشعور جوان یہی معنی سنے اور کھڑے ہو کے پوچھے کہ 50 سال سے تو ہر روز 10 مرتبہ مانگ رہا ہے خدا سے سیدھا راستہ دکھا، تو ابھی تک تمہیں خدا نے سیدھا راستہ نہیں دکھایا اور تو گمراہی میں زندگی گزار رہا ہے، اس لیے کہ اگر سیدھا راستہ دیکھ لے تو دعا مانگنا چھوڑ دے۔ سیدھا راستہ دکھا اس کا مطلب ابھی تک نہیں دیکھا، اگر دیکھ لے تو دعا مانگنا چھوڑ دے۔ تو وہ کہے کہ تم اس اسلام کی باتیں کرتے ہو جو تمہیں آج تک خود سیدھا راستہ نہیں دکھا سکا، اور تم بلوغت سے لے کر آخری وقت تک ہی مانگتے ہو خدا سے چلے جاتے ہو۔ اور جو رنگیلا رسول نعوذ باللہ خاکم بدہن ہندوستان میں جو کتاب لکھی گئی تھی، یہ کتاب اس نے یہی بات کی، کہا کہ مسلمان نماز میں اہدنا الصراط المستقیم پڑھو، اور ان کا نبی بھی نماز پڑھتا ہے، اور نبی بھی تو یقیناً ہر روز 10 مرتبہ یہ جملہ کہتا ہوگا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ تو اگر نبی نے بھی ان کے قائد اور راہبر اور سرپرست اور جو تمام نبیوں سے افضل ہے، اگر اس نے بھی اب تک سیدھا راستہ نہیں دیکھا تو امت کیا خاک دیکھے گی؟ تو کیا معنی کریں گے؟ کیا معنی کریں گے؟ اگر یہ معنی کریں
سرے سے کچھ جواب نہیں ہے. اس کا مطلب یہ معنی نہیں ہے ایسا. اس لیے ہم فاتحہ کے اختتام پر آمین نہیں کہتے، اور حالت نماز میں اگر کوئی نماز کے بعد آمین کہے تو تمام فقہاء کا فتویٰ ہے نماز ٹوٹ جائے گی. الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں. آمین کب کہا جاتا ہے اور الحمدللہ رب العالمین کب کہا جاتا ہے؟ مثلا سید بیٹھے اور مجھ سے کہیں کہ فلاں مومن بے اولاد ہیں، آپ ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ انہیں اولاد دے، اور میں دعا کروں اور یہ کہیں گے آمین. اور کچھ عرصے بعد جب میرا چکر لگے اور یہ آئے اور مجھے بتائیں کہ آپ نے دعا کی تھی اور اللہ نے انہیں فرزند عطا کیا، تو اب میں آمین کہوں گا؟ اب آمین کا محل نہیں ہے. اب کیا کہوں گا؟ الحمدللہ رب العالمین. جب تک ہدایت نہ ملے آمین کی آواز آئے گی، اور جسے ہدایت عطا ہو چکی ہے اب آمین نہیں کہے گا، الحمدللہ رب العالمین. لیکن میں اور آگے بڑھوں اور اسی لفظ کو استعمال کروں جو لفظ اس آیت میں استعمال ہوا تھا. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم. تو لفظ یطہرکم یہ 2 مرتبہ اسی انداز سے استعمال ہوا قرآن. ایک مرتبہ سورہ مبارکہ حج کی آیت نمبر 26 میں خدا نے جناب ابراہیم سے خطاب کیا، طاہر بیتی للطائفین والقائمین والرکع السجود. اے میرے ابراہیم پاک کرو میرے گھر کو. طاہر وہی لفظ ہے، علماء بیٹھے پاک بھی ہوئی ہے. طاہرہ یطہر تطہیرا فہو مطہر فذاک مطہر فالامر منہ طاہر. فعل عامر ہے، یہاں فعل مضارع استعمال ہوا اللہ اپنی طرف، لیکن جب اپنے نبی کی نسبت سے لفظ وہی لفظ ہے اسی خاندان سے، لیکن فعل عامر کا صیغہ استعمال کر رہے طاہر. اب کیا معنی کریں گے؟ تو پاک کر یا تو پاک رکھ. اے ابراہیم تو پاک کر میرے گھر کو، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والقائمین اور قیام کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود اور رکوع اور سجدوں والوں کے لیے میرے گھر کو پاک کر. تو کیا کعبہ پہلے نجس تھا؟ نہ خود ابراہیم نے تعمیر کیا، خود اسماعیل نے تعمیر کیا، اور ابراہیم اور اسماعیل کی تعمیر کے بعد کبھی بھی کسی ایک مورخ نے بھی نہیں لکھا کہ اللہ کے گھر میں کبھی بت پرستی ہوئی ہو یا کسی نے کوئی لے جا کر نجاست رکھی ہو. خدا نے یہ فرمایا. اب جتنے بھی ترجمے ہیں اردو میں، فارسی میں یا عربی میں قرآن کی تفاسیر ہیں، سب نے یہی کہا، سب نے یہی معنی کیا کہ اے ابراہیم تو میرے گھر کو پاک رکھ. اعتکاف کرنے والوں کے لیے، قیام کرنے والوں کے لیے اور رکوع اور سجدوں کے لیے. یہ فرمایا سورہ حج کی آیت نمبر 26 میں. اور پھر دوبارہ خدا نے اب 2 نبیوں کو خطاب کیا. پہلے صرف ابراہیم کو خطاب کیا، اب سورہ مبارکہ البقرہ کی آیت نمبر 125 میں اللہ نے 2 نبیوں کو خطاب کیا. اور کیا فرمایا؟ طاہرہ، تسنیہ کا صیغہ، طاہر تو پاک رکھ، طاہرہ تم دونوں پاک رکھو، بیتی میرے گھر. لیکن یہاں لفظ بدل دیے، للطائفین طواف کرنے والوں کے. سورہ حج میں فرمایا للقائمین، لیکن یہاں بدل دیا للطائفین. والعاکفین یہاں فرمایا جو اعتکاف کرتے ہیں ان کے لیے، لیکن باقی لفظ وہی رکھے. والرکع السجود، رکوع کرنے والوں کے لیے اور سجود کرنے والوں کے لیے. تو ابراہیم نے اور اسماعیل دونوں کو اللہ خطاب کر رہا ہے کہ پاک رکھو. تو جب بیت کی باری آئی تو وہاں معنی کر رہے ہیں پاک رکھو، اور جب اہل بیت کی باری آئی تو یہ معنی کیسے ہو گیا کہ پاک کرو. اگر بیت کی دفعہ پاک رکھنے کا معنی بیان کیا جائے گا تو پھر اہل بیت کی دفعہ بھی پاک رکھنے کا معنی بیان کیا جائے گا. پاک رکھو میرے گھر کو، للطائفین والعاکفین
والرکع السجود۔ لیکن فرق یہ کہ بیت کی تطہیر کے لیے اللہ نے یہ ذمہ داری رسولوں کو سونپی ہے، اور اہل بیت کی تطہیر کے لیے یہ ذمہ داری اللہ نے کسی اور کو نہیں سونپی، یہ ارادہ خود فرمایا ہے۔ ابہام کا باعث بن رہا ہے۔ میں شرمندہ ہوں کہ میں چیزوں کو اس طرح سے نہیں کھول رہا جس طرح سے کھولنا چاہیے تھا، اور ابہام رہتا جا رہا ہے، لیکن مجبور کہ وقت ختم ہو رہا ہے اور یہیں پر اتفاق کرتے ہیں۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس عنکم، اشارہ، اور پھر اس کی تفسیر بھی کی پروردگار نے، اہل البیت، اہل بیت نہیں کہا اللہ نے، یعنی دو لفظ نہیں ہیں، تین لفظ ہیں، ایک اہل، ایک بیت، اور ایک الف لام، جو اہل اور بیت کے درمیان آیا ہے، جس نے مفہوم کو الگ کیا ہے۔ ایک سوال یہ کیا جاتا ہے کہ بات تو ازواج کی ہو رہی ہے اور بیچ میں اہل بیت کی طہارت کا بیان کیسے ہو رہا ہے؟ یہ آیت بھی تو، آیت کا یہ ٹکڑا جو بیچ میں آئی ہے تو ازواج سے متعلق ہے۔ کیا کسی زوجہ نے اپنی زندگی میں ختمی مرتبہ کی 9 ازواج زندہ رہیں بعد رسالت مآب؟ نہ آقا کی زندگی میں کسی ایک نے دعویٰ کیا، نہ دنیا سے چلے جانے کے بعد کسی نے دعویٰ کیا کہ یہ آیت ہمارے متعلق ہے، بلکہ اپنی رد خود اپنی زبان سے پیش کی۔ اب سیاہ ستہ کو دیکھ لیں اور دوسری کتابوں کو دیکھ لیں، 2 ازواج نبی ہیں، جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ بھی اہل بیت میں سے ہیں، کہا نہ، ہم نے بھی رسول اسلام سے اجازت مانگی، لیکن رسول اسلام نے فرمایا کہ نہ، تم چادر کے نیچے نہیں آ سکتی۔ تو جب وہ خود اپنی نسبت نفی کر رہے ہیں تو یہاں پر دیش کی سالن سے زیادہ کیسے گرم ہو رہی ہے کہ آپ کو یہ کہاں سے جو چڑھا آج 1400 سال کے بعد کہ آپ ان کی نسبت ثابت کریں جب وہ خود نفی کر رہے ہیں۔ اور مشکات المصابیح میں 48 احادیث فضائل اہل بیت کی جمع کی ہیں، اور ان ساری احادیث میں کہیں پہ بھی کسی ایک زوجہ کا ذکر نہیں آیا ہے۔ یہ بات اہم ہے، اور کسی بھی محدث نے جہاں پر باب مناقب اہل بیت قائم کیا کہیں پر بھی کسی زوجہ کا ذکر نہیں کیا ہے۔ ازواج کے لیے الگ سے باب قائم کیا ہے، اس کا مطلب وہ اہل بیت میں شامل نہیں ہے۔ نہ خود انہوں نے ادعا کیا، نہ آج تک کسی محدث نے ایسی کسی حدیث کو بیان کیا تو ہم کہیں کہ ہاں وہ بھی شامل ہے۔ نہ، 2 مرتبہ اشارہ کر رہے پروردگار، ایک الف لام۔ آپ دیکھیے اب سورہ مبارکہ مائدہ کی 3 آیت ہے، خنزیر کا ذکر ہو رہا ہے، خون کا ذکر ہو رہا ہے، محرمات کا ذکر ہو رہا ہے، اور فوراً بعد اسی آیت کے اندر بالکل وسط میں خدا کیا فرما رہے ہیں؟ جہاں خنزیر اور خون اور اس طرح کی دوسری باتیں ہو رہی ہیں، اسی آیت کے بیچ میں خدا کیا فرما رہے ہیں؟ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا، آج کے دن کافر مایوس ہو گئے، فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ۔ تم کیا مانا کریں؟ یہاں بھی وہی بات ہے، یہ انداز خدا ہے۔ حق تعالیٰ یہ کام کیوں انجام دیتا ہے؟ اپنے قرآن کو تحریف سے، تغیر اور تبدل سے محفوظ رکھنے کے لیے۔ ورنہ کیا سمجھتے ہیں اگر آیت غدیر کو پروردگار الگ سے قرآن میں بیان کرتا تو کیا آج قرآن میں باقی رہتی؟ اگر آیت تطہیر کو پروردگار الگ سے قرآن میں بیان کر دیتا، انما یرید اللہ، یہ جملہ الگ سے آتا قرآن میں، تو آج قرآن کا وہی حال ہوتا جو تورات کا، انجیل کا، زبور کا اور باقی صحیفوں کا ہوا ہے۔ قرآن کیوں تحریف سے محفوظ ہے؟ اللہ نے ڈنڈے سے محفوظ نہیں رکھا ہے، اپنی حکمت اور معرفت کے زور پر محفوظ رکھا ہے۔
اس ترتیب سے چینی کے بیچ میں جیسے خاتون ہے گھر سے زیورات اٹھاتی تو ہاتھ پہ اٹھا کے لے جائے گی تو کون چھوڑے گا؟ روئی میں لپیٹ کر، تو جس روئی میں زیور کو لپیٹ کے لے کے جایا جا رہا ہے تو اس روئی اور زیور کا کیا تقابل ممکن ہے؟ کوئی نسبت نہیں ہے۔ سونا کتنا قیمتی ہے اور سونے کی قیمت کے مقابلے میں روئی کی ارزش نہیں ہے، لیکن اس کی حفاظت کے لیے خاتون دونوں کو ایک ساتھ گھر سے لے کے چلتی ہے اس کے اندر لپیٹ کر۔ تو اسی طرح سے اللہ نے اہل بیت کی عصمت کا ذکر باقی آیت کے اندر لپیٹ کے بیان کیا تاکہ مسلمان کہیں ہاتھ صاف نہ کرنا شروع کر دیں۔ تو اہل بیت کی عصمت کا اعلان محفوظ رہے، ورنہ جتنی بھی آیات ہیں، اس آیت میں جتنے بھی خطابات ہیں ازواج النبی کے لیے، سب جمع مؤنث کے صیغے استعمال ہو رہے ہیں۔ تو کیا وجہ ہے؟ اچانک سے بیچ میں پروردگار کیا فرما رہے ہیں؟ عنکم الرجس کم ویطہرکم، 3 مرتبہ اہل بیت کا خطاب ہوا ہے۔ یہ کم جمع کی ضمیر ہے مذکر کے لیے، اس آیت میں پیچھے مسلسل مؤنث کی ضمیریں استعمال ہو رہی ہیں، تو پھر یہ مذکر کیوں؟ اس لیے کہ اب یہ الگ ہے جن کا ذکر ہو رہا ہے، اور جمع مذکر کی ضمیر پروردگار نے بیان کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان 5 میں سے زیادہ مرد ہیں، خاتون صرف ایک ہے، باقی چاروں مرد ہیں۔ اس لیے پروردگار پہ ہم جمع مؤنث کی ضمیر استعمال کرتے کرتے پھر جمع مذکر کی ضمیر استعمال کی، انتم الرجس اہل البیت۔ تو یہ اشارہ ہے، اور اشارے کی حد کہاں تک جاتی ہے؟ میں انگلی سے اشارہ کروں یا زبان سے کوئی لفظ اشارہ اور اسم اشارہ استعمال کروں تو اس کی رینج کیا ہے؟ جب تک اس کے بیچ میں کوئی حائل اور رکاوٹ نہیں آ جاتی تو اس اشارے کی وسعت برقرار رہے گی۔ جیسے یہ سامنے دیوار ہے اور یہ میری انگلی ہے، جب میں زبان سے کوئی لفظ استعمال کروں تو دیوار سے ادھر اگر یہ ممبر پڑا ہے یا یہ نیاز پڑی ہے یا یہ افراد ہیں تو یہ مشار الیہ قرار پائیں گے اور یہ اشارے کی رینج میں آ جائیں گے، لیکن یہ دیوار آ کر میرے اشارے کی حد کا تعین کر رہی ہے کہ اب اس دیوار نے میرے اشارے کی حدود کو محدود کر دیا اور وسعتوں کو محدود کر دیا، تو پروردگار نے لفظ اشارہ استعمال کیا۔ تو اب جس کے گھر میں بیٹھیں گے وہ سب شامل ہو جائیں گے، اس لیے پروردگار کے حکم سے ختمی مرتبت نے ان تمام گھروں میں سے صرف ایک گھر کا انتخاب کیا، اور ایک گھر کے انتخاب پر بھی اللہ نے اکتفا نہیں کیا بلکہ اللہ کے حکم سے ختمی مرتبت نے ایک اور کام انجام دیا۔ پروردگار نے انما کہہ کے حاصل کھینچا اور لکیر کھینچی، اور ختمی مرتبت نے گھر کے اندر ایک اور گھر بنا کر اشارہ کی وسعتوں کو محدود کر دیا کہ اب یہ اشارہ کبھی بھی ان حدود سے تجاوز نہیں کر سکے گا، اس حصار کو نہیں توڑ پائے گا۔ اب لے یہ لفظ اشارہ چادر کے حصار کو توڑ کے باہر نہیں جا پائے گا۔ تو کیا ضرورت ہے جبرائیل کو کہ جب عرش پر خدا سے اجازت لے چکا اور خدا نے اجازت دے دی تو آئے اور باہر کھڑا ہو کر بات کہہ دے، اور یہ نوید اور یہ آیت اور عصمت و طہارت کا اعلان چادر سے باہر کھڑے ہو کے دے، لیکن جبرائیل اجازت مانگ رہا ہے۔ کیوں اجازت مانگ رہا ہے؟ اس لیے کہ مشیت خدا ہے کہ یہ اشارہ اور اعلان چادر کے باہر رہ کے نہ کیا جائے، تاکہ مشار الیہ کے تعین میں مسلمان اس کو بھی شامل کر دے، اس کو بھی شامل کر دے، اس کو بھی شامل کر دے۔ نہ، جس نے یہ اعلان سنانا ہے اس کے لیے بھی حق تعالی نے لازمی قرار دیا کہ تو بھی چادر کے اندر جا کے سنا، تاکہ جن سے متعلق تو اب یہ اعلان سنانے لگا ہے مصادیق ان میں منحصر ہو جائیں قیامت تک کے لیے۔ اور اگر اب بھی کوئی یذہب کا معنی کرتا ہے کہ دور کرے اور یطہر کا معنی کرتا ہے کہ پاک کرے، تو پھر ذرا سوچ لے
اور اپنے ایمان پر نظر ثانی کرے، اس لیے کہ چادر کے نیچے صرف علی نہیں ہے، صرف فاطمہ نہیں ہے، صرف حسن نہیں ہے، صرف حسین نہیں ہے، ان قوم میں یہ چار نہیں ہے صرف، بلکہ پانچویں رسول بھی ہے، تو یہ قوم کا اشارہ پانچوں کے لیے ہے۔ تو اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ تو رسول اسلام کی عصمت و طہارت سے ہاتھ اٹھا لے، جب انہیں معصوم مانتا ہے تو یہ بھی اتنے ہی معصوم ہے جتنے خود مصطفیٰ معصوم ہے۔